بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر راول پنڈی روڈ سکینڈل کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ پیش ہونے کے ساتھ ہی رنگ روڈ سکینڈل میں سابق کمشنر راول پنڈی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کمشنر حکومت کی ناک کا بال تھے۔ یہ رنگ روڈ ان کی زیر نگرانی، اس میں رد و بدل بھی کی گئی اور اس میں ساری باتیں ہوئی۔ اس کو مختلف حوالوں سے ان پر پریشر بھی رہا کہ اس رنگ روڈ کا رخ ادھر کر دیں، اس رنگ روڈ کا ادھر کر دیں۔ بہرحال رنگ روڈ بنایا گیا ہے، ابھی بنا نہیں، شروع نہیں ہوا، اس کا ٹینڈر ہونے والا تھا، تو اس سکینڈل کا انکشاف ہونے کے بعد اس پر کام روک دیا گیا۔ ابھی تک تو حکومت پنجاب نے بھی اس کو اپنے ترقیاتی پروگرام میں شامل نہیں کیا۔ کہا جاتا تھا کہ سن 2018 کا وہ جو میاں شہباز شریف کے وقت کا بنایا ہوا جو پلان تھا اسی کو دوبارہ شروع کیا جائے گا اس پر، لیکن ابھی تک تو حکومت نے اس معاملے میں کوئی فنڈز ہی نہیں رکھے۔ وزیر اعظم کو جو ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 100 کے قریب افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ رنگ روڈ کی الائنمنٹ تبدیل کرنا غیر قانونی ایوارڈ ہونا ثابت ہو گیا ہے کہ رنگ روڈ کی الائنمنٹ تبدیل کرنے کی منظوری صوبائی ڈیولپمنٹ بورڈ سے نہیں لی گئی، جو کہ لازمی تھی۔ سکینڈل کی ابتدائی رپورٹ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاسی شخصیات کو کلیئر کر دیا گیا، چلے سارا بوجھ ہی بیوروکریسی پہ ڈال دیا گیا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بیوروکریٹ سارے کے سارا کام اپنی مرضی سے کر لے؟ بہرحال رپورٹ میں تو ان کو سب کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کابینہ کے کسی رکن کے ملوث ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ رنگ روڈ منصوبے سے متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تحقیقات نیب کرے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں جو گڑبڑ ہوئی ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں راتوں رات کھڑی ہوئی ہیں رنگ روڈ کے حوالے سے، اس بارے میں تحقیقات ہوگی۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر اور دیگر متعلقہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس نے ملاقات کی اور انہیں رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ اینٹی کرپشن نے اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے 21,000 صفحات کی چھان بین کی ہے، یعنی 100 کے قریب تو لوگوں کے بیانات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاصی حد تک چھان بین ہو گئی ہے۔ یہ 6 رکنی جی آئی ٹی نے تحقیقات کی ہے۔ اب رنگ روڈ کے سکینڈل میں سابق کمشنر گرفتار ہو گئے، ہمارے دوست اور بھی گرفتار ہوئے ہیں جو لینڈ ایکوزیشن جنہوں نے کی، لیکن ان پر تو اس کا بوجھ اتنا نہیں آتا کیونکہ ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس کا رخ چینج کیا۔ اب 50 روز کی انکوائری مکمل ہوئی ہے، جس میں کہا گیا کہ 2018 میں گزشتہ حکومت نے رنگ روڈ کی جو الائنمنٹ منظور کی، سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود نے اسے تبدیل کر دیا۔ اس سے پروجیکٹ کی لاگت میں اضافے کے ساتھ ساتھ زمین کی قیمت بھی بڑھی۔ ہاؤسنگ اتھارٹیز کے بینیفیشریز کے خلاف کیس نیب کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ سکینڈل میں سیاستدانوں کے کردار کے حوالے سے جو بھی ہے وہ بھی ہم بات کریں گے، جس کا ہمارے پاس ثبوت ہوگا تب۔ یہ بات کہی ہے جناب ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن محمد گوہر نفیس نے ایک پریس کانفرنس میں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک براہ راست کسی سیاسی شخصیت کی سرمایہ کاری سامنے نہیں آئی۔ دبئی سمیت مختلف مقامات سے بے نامی سرمایہ کاری سامنے آ رہی ہے۔ اینٹی کرپشن کی تاریخ میں پہلی بار کسی کمشنر کو گرفتار کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے اس منصوبے میں تبدیلیاں کی۔
الائنمنٹ میں بغیر منظوری کے اتھارٹی لیٹرز جاری کیے، لمبائی تبدیل کی اور بغیر اجازت کے 2 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کیے، جس سے لینڈ ایکوزیشن گرانٹ 6 سے 16 ارب تک پہنچ گئی۔ 10 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں غیر قانونی اقدامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انکوائری ٹیم نے تفتیش کے دوران 21,000 کاغذات کو چیک کیا اور 100 سے زائد افسران سے تحقیقات کی۔ اب دیکھتے ہیں، اتنا بڑا کام کیا ہے، کمشنر گرفتار ہو گیا ہے، اور بھی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ تبدیل کرانے میں جو عناصر شامل ہیں ان کو منظر عام پہ آنا چاہیے، اور پھر یہ ہے اس شفاف تحقیقات کی روشنی میں کیس چلنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رنگ روڈ کا منصوبہ جو کئی سال سے التوا پڑا ہوا ہے، خدا را اس کو تو کسی نتیجے پر پہنچائیں، شفاف طریقے سے اس کی دوبارہ چیکنگ کروائیں، اور اس کی پوری ساری رپورٹ تیار کریں، اور پھر جو اس کے بارے میں حتمی رائے ہو جائے، متعلقہ فورم سے اس کی منظوری لے کر رنگ روڈ کا منصوبہ شروع کیا جائے۔ اگر یہ اس طرح لڑکا رہا تو راولپنڈی کے عوام کے لیے ٹریفک کے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔